اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات شروع ہوئی تھی تقسیم الشرطیہ میں، اور تقسیم الشرطیہ میں ہم نے بات یہاں تک ہوئی تھی کہ جس طرح سے قضیہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے اسی طرح سے قضیہ شرطیہ تقسیم ہوتا ہے. فرق یہ پایا جاتا ہے کہ قضیہ حملیہ میں اعتبار کیا جاتا ہے موضوع کا، اور قضیہ شخصیہ میں اعتبار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کس چیز کا؟ حالات اور زمان کا، کہ جس میں وہ فعل یا وہ شرط انجام پاتی ہے. لیکن جو تقسیم ہم نے کی ایک اور فرق یہ آیا کہ حملیہ کی 4 تقسیم تھی لیکن اس کی صرف 3 تقسیم ہوئی، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ طبیعیہ کی تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ طبیعیہ سوائے موضوع کے تقسیم نہیں ہو سکتی، اور چونکہ شرطیہ میں موضوع نہیں ہوتا اس لیے اس کی تقسیم طبیعی نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف شرطیہ تقسیم ہوگا شخصیہ، محملہ اور محصورہ میں. اور اس بات کے بعد آج ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ الشخصیتو. پڑھیے فرحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشخصیت وہی ما حکم فیہا بالاتصال او التنافی او نفیہما فی زمن معین شخصی او حال معین کذالک. ہی ما حکم فیہا بالاتصال. فیہا سے مراد ہے یعنی قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع اور محمول ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی؟ مقدم اور تالی. ہی ما حکم فیہا بالاتصال یعنی جس کے مقدم اور تالی میں کس کا حکم لگایا جائے؟ اتصال کا. اب التنافی یا مقدم و تالی میں کس کا حکم لگایا جائے؟ تنافی کا ٹھیک ہے. او نفیہما یا مقدم و تالی میں ہم کیا کریں؟ نفی اتصال کریں یا نفی تنافی کریں. آئی سمجھ میں؟ نفیہما سے کیا مراد ہے؟ نفی اتصال یا نفی تنافی. تسنیہ ہے نا. تو ہی ما حکم فیہا وہ جس میں حکم لگایا جائے بالاتصال یعنی مقدم و تالی میں اتصال کا. اب التنافی یا مقدم و تالی میں تنافی کا حکم لگایا جائے ٹھیک ہے. او نفیہما یعنی نفی الاتصال والانفصال. اتصال اور انفصال دونوں کی ہم کیا کر دیں؟ نفی کر دیں. مثلاً فی زمن معین شخصی، لیکن جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ کیا ہوگا؟ معین ہوگا ٹھیک ہے. او حال معین او کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ اعراب پھر سے دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا. وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِالْاِتِّصَالِ اب ہی حکم فیہا بالاتصال اب التنافی او نفیہما. ہاں چونکہ بی باجو بالاتصال کے ساتھ ہے او کے ساتھ وہ جاری و ساری رہے گا. فی زمن معین شخصی ٹھیک ہے ایک معین زمانے میں، او حال معین یا معین حالت میں. مثال دیکھیں، مثال ہمیں 2 مثالیں یہاں دی جائیں گی متصلہ کی اور منفصلہ کی. متصلہ کی مثال کیا ہے؟ متصلہ ان جاء علی غاضب علی ان جاء علی غاضبا فلا اسلم علیہ. ان جاء علی غاضبا فلا اسلم علیہ.
کہہ رہے ہیں ان جاء علی غاضبا فلا اسلم علیہ، کہ اگر علی غصے کی حالت میں آیا فلا اسلم علیہ، میں اس کو سلام نہیں کروں گا. اب یہاں حالت کیا ہے؟ حالت غضب. مقدم و تالی میں اتصال کب پایا جائے گا؟ جب وہ آئے گا حالت غضب میں. اب دیکھیے دوسری مثال پڑھیے. اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار. فلا اخرج، ارے لائے نافیہ بھی تو ہوتا ہے کہ لائے ناہیہ ہی ہوتا ہے. فلا اخرج من الدار. اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار. تالی کے لیے جملہ شرطیہ ہونا ضروری نہیں ہے نا؟ ضروری ہے. فا لگ گیا کافی ہے، جواب اس کا ہو جائے گا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فاعل ہوگا یار. مطرت، مطرت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا. اور مطرہ وَإِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ الْيَوْمَ فَلَا أَخْرُجُ مِنَ الدَّارِ. کہہ رہے ہیں اذا مطرت السماء اليوم، اگر آج آسمان سے بارش ہوئی، فلا اخرج من الدار، تو میں گھر سے نہیں نکلوں گا. تو یہاں پہ دیکھیے گھر سے نہ نکلنے کی شرط کیا ہے؟ بارش کا ہونا. اب دیکھیے لیسا پڑھیے. ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس. ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن، ٹھیک ہے، فإنه مشغول بالدرس. کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہوگا؟ لیس اذا کان المدرس حاضرا، ضروری نہیں ہے کہ جب مدرس کیا ہو؟ حاضر ہو ابھی، ٹھیک ہے. فإنه مشغول بالدرس، تو وہ مشغول ہے تدریس میں، درس کے دینے میں. لیس اذا کان المدرس حاضرا، ضروری نہیں ہے کہ جب استاد حاضر ہو. فإنه مشغول بالدرس، تو وہ مصروف ہو درس میں. کیونکہ اور بھی امور ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. اب منفصلہ کی مثال دیکھیے. اب ہم نے یہاں پہ بتائیے یہ کس کی مثال ہے؟ پہلی جو دونوں مثالیں ہیں، ان جاء علی غاضب فلا اسلم علیہ، اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار، یہ دونوں کس کی متصلہ میں، متصلہ کی مثال ہے. لیس اب لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس، یہ نفی اتصال ہے. اوپر متصلہ ہے، یہ نفی اتصال ہے. لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس، یہ نفی اتصال کی مثال ہے. اگر علی غصے میں آئے گا تو میں اسے سلام نہیں کروں گا. اگر علی غصے میں آئے گا تو میں اسے سلام نہیں کروں گا. نہیں، وہ تو متصلہ ہے. وہ متصلہ، یہ بھی متصلہ. فاعل سے کیا ہوتا ہے یار؟ فرق دونوں ایک ہی مثال ہے. پہلی دونوں مثالیں متصلہ کی ہیں، چونکہ دونوں مقدم و تالی میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اتصال پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس، تو ان میں اتصال پایا جا رہا ہے کہ نفی اتصال ہے؟ نفی اتصال ہے.
ٹھیک ہے، تو نفی اتصال ہے اس مثال میں. اب منفصلہ پڑھیے. مثال منفصلہ اما ان تكون الساعة الآن الواحدۃ او الثانیہ، کہنا ہے یا تو ابھی گھڑی میں وقت ہوگا ایک یا دو. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ منفصلہ کی. منفصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. ایک مقدم ہے اما ساعة الواحدہ یا اما ساعة ثانیہ، ٹھیک ہے. تو ایک مقدم ہے ایک تالی ہے. تو اس میں مجھے بتائیے اتصال پایا جا رہا ہے کہ انفصال پایا جا رہا ہے؟ انفصال. انفصال ہے. اب آگے دیکھیے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ زَيْدٌ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ نَائِمًا أَوْ مُسْتَيْقِظًا. ہاں کہہ رہے اما ان یکون زید فی البیت، ٹھیک ہے، نائما او مستيقظا، کہ یا تو زید گھر میں سویا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا. ایک اور پڑھیے. ليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدرس. پہلی جو دونوں مثالیں ہیں جیسے اوپر مثال دی ہوئی ہے ویسے ہی یہ نیچے ہے. پہلی جو اما ان تكون الساعة الآن الواحدة او الثانية واما ان يكون زيد وهو في البيت نائما او مستيقظا، یہ دونوں منفصلہ ہیں. ہاں صرف منفصلہ، ٹھیک ہے. اور لیس اما ان يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا او في الدرس، یہ کیا ہوگا؟ نفی انفصال. ترجمہ یہ لیس اما يكون الطالب یا طالب. ضروری نہیں ہے کہ طالب علم جب مدرسے میں ہو تو یا تو وہ کھڑا رہے یا درس میں ہو. کچھ اور بھی تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کھیل کے میدان میں ہو سکتا ہے باتھ روم میں ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ طالب علم مدرسے میں یا تو کھڑا ہو یا کلاس میں ہو. تو یہ کیا ہے؟ نفی انفصال ہے یا نہیں ہے؟ آگے بڑھیں محملہ کی طرف. پڑھیے محملہ کو آپ پڑھیے زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المحملۃ وهي ما توفي بالاتصال او التنافي او رفعهما في حال ما او زمان ما من دون النظر الى عموم الاحوال والازمان او خصوصهما. محملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِالْاِتِّصَالِ اَوِ التَّنَافِي، یعنی کس کے درمیان؟ ان کے دونوں اطراف کے درمیان یا تو کیا پایا جائے گا؟ اتصال یا تنافی یعنی انفصال، او رفعہما یا نفی اتصال اور نفی انفصال. فی حال او زمان ما، کسی بھی حالت اور کسی بھی وقت میں، من دون نظر الى عموم الاحوال والازمان او خصوصہما، بنا نگاہ کیے ہوئے عام حالات یا عام زمانہ یا خاص حالت یا خاص زمانے کو. جیسے اوپر آپ دیکھیں گے اگر متصلہ کی شخصیہ کی مثال چاہے وہ متصلہ کی ہو یا منفصلہ کی، یہاں پہ کیا کہا؟ الآن. اما ان تکون الساعۃ الآن، ابھی. تو ابھی مخصوص ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کیوں جی؟ اوپر والی مثال اما ان یکون زید وہو فی البیت، فی البیت سے ہم نے جگہ کیا کر دی؟ معین کر دی. لیس اما ان یکون الطالب وہو فی المدرسۃ، جگہ معین کر دی. اوپر ان جاء علی غاضبا، غصے کی حالت کو ہم نے کیا کر دیا؟ معین کر دیا.
اذا مطرت السماء اليوم، آج اگر بارش ہو جائے تو بارش کا ہونا ہم نے کس سے مخصوص کر دیا؟ آج سے. صحیح ہے، کل ہوگا تو یہ ضروری نہیں کہ نکلوں کہ نہ نکلوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آج کی. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ معین کر رہے ہیں. اسی لیے کیا ہے، وقت معین ہے اس میں یا زمانہ معین ہے؟ تو اس لیے یہ شخصی ہے، اس میں معین نہیں رہے گا، تبھی تو محملہ ہے. ہاں وہی کہہ رہے ہیں من دون نظر الى عموم الاحوال والازمان. کیوں آپ کو لے گئے ہم ان قضیوں کی طرف؟ تاکہ آپ غور کریں. اب ٹھیک ہے، الى عموم الاحوال والازمان، ہم اس کی عام حالت اور عام زمانے کو بھی نہیں دیکھیں گے. او خصوصہما، یعنی خصوص احوال، کوئی خاص حالت یا خاص زمانہ. مثال دیکھیے سمجھ میں آئے گا متصلہ کی. مثال متصلہ اذا بلغ الماء قرا فلا ينفعل ملاقات النجاسہ. اذا بلغ الماء قرا، جب پانی قر پہنچ جائے، فلا ينفعل بملاقات النجاسہ، تو نجاست کی ملاقات سے وہ منفعل نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا. اب یہاں پہ مجھے بتائیے کہ حالت کوئی عام حالت، چاہے کوئی خاص زمانہ، کوئی خاص حالت بتائی گئی؟ یہاں نہیں بتائی گئی. لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا. ہاں کہ لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے یا نہیں جو انسان جھوٹا ہو وہ قابل حمد نہیں ہے. تو یہاں بتائیے پہلے والے میں کیا کیا ہے ہم نے؟ متصلہ ہے. اور لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا کیا ہے؟ نفی اتصال ہے. منفصلہ کی مثال پڑھیے زیدی صاحب. مثال المنفصلہ القضیۃ اما ان تكون موجبۃ او سالبۃ. لیس اما ان یکون الشیء معدنا او ذهبا. ہاں کہہ رہے اما القضیۃ اما ان تكون موجبہ او سالبہ. قضیہ تو موجبہ ہوگا یا سالبہ. تو مجھے بتائیے انفصال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ موجبہ سالبہ ایک قضیہ دونوں ہو سکتا ہے؟ الگ ہے، کوئی ایک ہوگا. تو یہ یہاں انفصال پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیس اما ان یکون الشیء معدنا او ذهبا. یہاں کیا ہے؟ نفی انفصال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز یا تو معدن ہو یا سونا ہو. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ممکن ہو سکتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ معدن. معدن یعنی کان، جو کان سے چیزیں نکالی جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہاں دھات کہہ لیجیے، دھات یا سونا. اب یہاں کیا ہے؟ پہلے والے قضیے میں انفصال ہے، دوسرے والے قضیے میں کیا ہے؟ نفی انفصال. اب سمجھ میں آیا کہ شخصیہ کیوں ہوا؟ شخصیہ میں زمانہ تو حالت کیا تھی؟ معین تھی. یہاں زمانہ اور حالت چاہے عام حالت یا خاص حالت، چاہے عام زمانہ یا خاص زمانہ، کوئی چیز معین نہیں ہے. اسی لیے کس میں چلا گیا؟ محملہ میں گیا ہے نا. اب آئیے محصورہ. اسی کا عکس کرتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ محصورہ ہو جائے گا. المحصورۃ وهي ما يبين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلها أو بعضا وهي على قسمين كالحملية. کہہ رہے وهي ما يبين فيها كمية أحوال الحكم، وہ جس میں ہم حکم کے حالت کی کمیت کو بیان کرتے ہوں. وأوقاته كلا أو بعضا، اس کے وقت کو کل اور بعض سے بیان کرتے ہیں. اور جس طرح سے حملیہ کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، حملیہ محصورہ کی، اسی طرح سے حملیہ شرطیہ محصورہ کی، شرطیہ محصورہ کی بھی کتنی قسمیں ہوں گی؟ دو قسمیں ہوں گی. کلن اور بعض کے اعتبار سے حالت اور وقت کیا ہوگا؟ معین ہوگا. اس کے اندر بھی معین ہوگا. محصورہ ہی میں تو معین ہوگا. محصورہ میں تو معین ہے. ہاں تو شرطیہ میں بھی ہوگا. دیکھیے بھی قضیہ پڑھیے. وَإِذَا كَانَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ وَرَفْعُهُ فِيهَا يَشْمِلُ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ أَوِ الْأَوْقَاتِ. إِذَا كَانَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعُهُ
کہہ رہے ہیں جب حکم کا ثابت کرنا یا اس حکم کا ثابت نہ کرنا، اس کا رفع کر لینا. یشمل جمیع الاحوالی او الاوقات، شامل ہوتا ہے کب؟ تمام حالتوں میں اور تمام اوقات میں، کہ کسی حکم کو کسی لیے ثابت کیا جائے یا کسی کے لیے ثابت نہ کیا جائے. تو جمیع الاحوال اور جمیع الاوقات کے ذریعے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ محصورہ کر دیا کہ اس بات حکم یا رفع حکم تمام حالتوں میں اور تمام اوقات میں. متصلہ کی مثال دیکھیے. اب یہ کلیہ کی مثال تھی، ٹھیک ہے. اب کلیہ میں متصلہ کی دیکھیے کیسے ہوتی ہے. متصل کلما كانت الامة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة. ليس ابدا كلما كانت الامة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة. كانت سالكة كلما كانت الامة حريصة كانت سالكة سبيل السعادة. ليس ابدا. دیکھیے یہاں پہ کہنا کلما کانت الامت حریصۃ علی الفضیلہ، کہ جب بھی امت فضیلت کی حریص ہوگی، کانت سالکۃ سبیل السعادہ، تو وہ راستہ طے کرے گی سعادت کی حصول کا، یا سعادت کا راستہ طے کرے گی. یعنی پھر وہ امت کیا کرے گی؟ نیکیوں کی جانب اور اچھائیوں کی جانب، فضیلتوں کی جانب بڑھتی چلی جائے گی. جو بھی امت جب بھی فضیلت کی خواہاں ہوگی تو وہ سعادت میں کیا ہوگی؟ سعادت کے راستے کو طے کرتی رہے گی. لیس ابدا اور لیس البتہ اذا كان الانسان صبورا على الشدائد كان غيره موفق فی اعمالہ. کہہ رہے ہیں لیس ابدن او لیس البتہ، ٹھیک ہے، چاہے یہ استعمال کریں چاہے اس کا استعمال کریں. اذا کان الانسان صبورا، کہ جب انسان صبر کرنے والا ہو، علی الشدائد، کان غیر موفق فی اعمالہ، تو اپنے اعمال کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ دیکھیے لیس ابدن کے ذریعے سے، یا لیس البتہ، جو بتہ کرتا ہے وہی کیا کرتا ہے کام؟ ابدن کرتا ہے. ہم نے تعبید کر دیا کہ نہیں وقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ ہمیشہ صبر کرنے والا انسان مصیبتوں پر اپنے اعمال میں کامیاب، بہت سے کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کیا؟ لیس البتہ کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ ہم نے کلی کر دیا. لیکن کلی کس میں کیا؟ کلی کس میں کیا؟ اوپر والے میں کیا اتصال میں، اور دوسرے والے میں کیا کس میں؟ نفی اتصال میں. سمجھ میں آیا؟ کلما کانت الامت حریصۃ علی الفضیلہ، یہ کیا ہے؟ اتصال. لیس ابدا و لیس البتہ، یہ کیا ہے؟ نفی اتصال. منفصلہ کی پڑھ دیجئے. وہ اتصال ہے، نفی اتصال. نفی اتصال. مثال منفصلہ دائما اما ان یکون العدد صحیحا زوجا او فردا. دائمن کی وجہ سے یہ بتائیے مجھے، زمانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو کلی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے. اما یکون العدد الصحیح زوجا او فردا، کہ ہمیشہ یا تو عدد صحیح کو یا تو آڈ ہوگا یا ایون. لیس ابدا او لیس البتہ اما یکون العدد الصحیح زوجا او قابلا للقسمۃ علی اثنین. تو پہلا والا جو ہے منفصلہ ہے اور دوسرا والا نفی انفصال ہے. جزیہ پڑھیے جلدی سے.
الجزئیۃ اذا کان سوچ رہا پورا ہی کر دو اذا کان الاثبات بحث پوری ہو جائے نا یہ. چلیے میں پڑھ دے رہا ہوں. اذا کان اثبات الحکم او رفعه فيها يختص في بعض غیر معین من الاحوال والاوقات. کہہ رہے ہیں کہ جب اثبات حکم یا حکم کا رفع کرنا مخصوص ہو کچھ معین اور احوال یا معین اوقات کے لیے. جیسے متصلہ کی مثال قد یکون اذا کان الانسان عالما کان سعیدا. تو یہ حالت کیا ہوئی؟ اذا کان الانسان عالما. یہ کلی ہے یا جزئی ہے؟ کلی کہاں ہے؟ تمام انسان نہیں. اچھا مجھے بتائیے قد یکون اذا کان الانسان عالما کان سعیدا. ہاں تو مجھے یہ بتائیے کہ ہر عالم سعید ہے؟ یہاں کیا ہے؟ جزئی. وَلَيْسَ كُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ حَازِمًا كَانَ نَاجِحًا فِي أَعْمَالِهِ. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو جازم ہو. حازم یعنی جازم جانتے ہیں نا جس کا ارادہ کیا ہو؟ محکم ہو. ٹھیک ہے. كَانَ نَاجِحًا فِي أَعْمَالِهِ. وہ اپنے اعمال میں کامیاب ہوگا. ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غلط ضد پکڑے ہوئے ہو, کہاں سے کامیاب ہوگا؟ تو پہلا والا کیا ہے؟ قد یکون اذا کان الانسان عالما کان سعیدا. یہ اتصال ہے. لیس کلما کان الانسان ناجحا کان حازما کان ناجحا فی اعمالہ. یہ کیا ہے؟ نفی اتصال. منفصلہ کی مثال دیکھیے. قد یکون اما یکون الانسان مستلقیا او جالسا. کہہ رہے ممکن ہے کہ انسان کیا ہو؟ یا تو مستلقی ہو یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہو یا بیٹھا ہو. وذلك عندما يكون في السيارة مثلا اذ لا يمكنه الوقوف. اور ایسا کب ہوگا کہ جب انسان کہاں ہو؟ کار کے اندر ہو کہ جب اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ تو کر سکتا ہے قد يكون اما يكون الانسان مستلقيا او جالسا. اب دیکھیے قد لا يكون اما يكون الانسان مستلقيا او جالسا وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا. اور وہ اس حالت میں کہ جب انسان صحیح سے کھڑا ہو سکتا ہو. مثلاً ہم ابھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے لیے کہا جائے اس طرح سے کہ قد لا يكون اما يكون الانسان مستلقيا او جالسا. ٹھیک ہے. چونکہ یہاں مستلقی کا بھی امکان نہیں ہے, جالسا کا ہے یا کس کا ہے؟ واقفن کا ہے, وقوف کا امکان ہے. لیکن یہ دو حالتیں جیسے کوئی گاڑی کے اندر ہے تو یہاں پہ دیکھیے قد یکون اما یکون الانسان مستلقیا او جالسا. یہاں کیا ہے؟ کوئی ایک حالت پائی جائے گی نا, یا تو مستلقی ہوگا یا جالس ہوگا. تیسری کوئی حالت ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ منفصلہ ہے یا نہیں ہے؟ انفصال پایا جا رہا ہے. اور لا لگا کے قد لا یکونوں کے ذریعے اس کو کیا کر دیا؟ نفی انفصال کر دیا. اس طرح سے ہم نے آج لیا کس کو شخصیہ, مہملہ اور محصورہ کو, کہ جو کل اور جز کے اعتبار سے حصر تھا. اب سورن فی الشرطیہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.